اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ نہایت ہی قابل احترام محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حمد الثناء سلسلہ وار اصول الاعتقادیہ سے ایک درسی سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا مقدمے کے اختتام کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتقاد کا مسئلہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو پچھلے بیان میں ہم بتا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے۔ تو جناب شاہ سید محمد نوربخش نور اللہ مرقدہ اعلی اللہ مقام ہو آگے فرماتے ہیں کہ اعتقادی مسئلہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَهُوَ أَن تَعْتَقِدَ أَنَّ اللَّهَ وَاجِبَ الْوُجُودِ۔ تو اس کی تشریح ہو چکی ہے، آگے فرماتے ہیں حَيٌّ عَلِيمٌ سَمِيعٌ حَيٌّ علیم سمیع بصیر قدیر ذو ارادت۔ تو جناب شاہ سید محمد نوربخش نور اللہ مرقدہ اللہ مقام آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات زندہ ہے، حی ہے۔ تو واجب الوجود پہ ہم تشریح کر چکے ہیں کہ وہ قائم بالذات ہو، غیر کا محتاج نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ عظیم الشان ہستی ہے جو خود بخود قائم ہے، اس کے زندہ رہنے کے لیے دوسری چیزوں پر منحصر نہیں۔ علیم جاننے والا ہے، انسان کسی علم کے حاصل کرنے میں یا علم کے آگے پہنچانے میں محتاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو کسی کے محتاجی کے بغیر خود ہی علم حاصل ہوتا ہے اپنے وجود کے اندر۔ آگے فرماتے ہیں سامع سننے والا، انسان کو سننے کے لیے سماعت کا درست ہونا ضروری ہے۔ جب تک انسان کے کان کے پردے سے وہ سالم ہے، انسان سن سکتا ہے، یا دیگر مختلف چیزیں جو انسان کے کان تک آواز پہنچاتی ہے، ہوا ہے، دوسرے کا بولنا ہے، مگر ذات باری تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے۔ جب تک کوئی بولے نا، انسان وہ آواز نہیں سن سکتے، مگر رب کے ذات وہ ذات ہے جو پہلے سے ہی جانتا ہے انسان کیا بولنے والا ہے، کیا سوچ رہا ہے۔ اسی کو شاعر کہتے ہیں دل دھڑکنے کی صدا کیا مانا، پھول کھلنے کی صدا سنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سماعت سے پاک ہے مگر سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے، قدیر قدرت والا ہے، ذو ارادت صاحب ارادہ، وکلام وہو بعلم احاط بکل شیء من العرش والکرسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور وہ ہے کہ اس کا علم ہے جو کہ احاطہ کیا ہوا ہے عرش، کرسی والسماوات السبع والارضین، 7 زمین اور 7 آسمان کو، وما فیہما اور جو کچھ زمین و آسمان میں موجود ہے، وہ ان تمام چیزوں کا احاطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم نے کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وفوق العرش لا شیء غیرہ، اللہ کے علاوہ عرش سے اوپر کوئی بھی شے نہیں، وعلوا بالشان لا بالمکان ولا نہایت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات وہ ذات ہے جو اپنے شان کے اعتبار سے بلند ہے، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، ولا نہایتاً وہ ذات باری تعالیٰ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وَهُوَ نور الانوار، اور اللہ کے ذات نور الانوار ہے، یعنی تمام نور جتنے بھی نور کی اقسام ہیں وہ ذات باری تعالیٰ سے ہی نکلیں، منبعت النور کہا جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَيْسَ لَهُ جِسْمٌ وَلَا كَثَافَةٌ وَلَا لَوْنٌ وَهُوَ مُنَزَّهُ عَنْهَا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ جسم ہے، نہ کثافت ہے، نہ رنگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہاں پہ جو سمجھنے والی بات ہے وہ ہے کثافت۔ کثافت کس کو کہتے ہیں؟
تو کثافت کہا جاتے ہیں ایسے جسم کو یا کسی ایسی چیز کو جو وزن رکھے اور جگہ گیرے، اس چیز کو کثافت کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسم اور جسم سے ریلیٹڈ چیزوں سے منزہ اور پاک ہے۔ وَكَانَ مَعْبُودَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ، اور وہ انبیاء اور اولیاء کا معبود ہے، یعنی انبیاء اور اولیاء جس کی عبادت کرتے ہیں۔ یسمونہ فی هذا المقام الانبیاء یسمونہ الحی العلیم، تو اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو انبیاء کرام حی اور علیم کی صفت سے نام سے پکارتے ہیں۔ والاولیاء الحضرۃ العلمیۃ والحکماء عقل الکل ونفس الکل، علماء اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت العلمیہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ حکماء اور فلسفی لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عقل کل اور نفس کل سے پکارتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے بیان میں حضرت العلمیہ، حکماء کا عقل کل اور نفس کل کہنے کی وجہ، اس سے کیا مراد ہے، کیونکہ ہم نے شروع میں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے منزہ اور پاک ہے۔ تو حکماء کا عقل کل اور نفس کل پکارنے کے سبب اور وجہ انشاءاللہ ہم اگلے بیان میں بتائیں گے۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔